دوسری آیت اس کا معنی یوں بنتے ہیں، مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ پاک نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے یعبدون. اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیعرفون، اللہ پاک نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے تخلیق کی کائنات. آج 21ویں رات بھی ہے. حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ شب قدر اکثر یا 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے شب قدر ہو، برکت کی والی رات ہے. اور یہ بھی ضرور ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت شب قدر کون سی رات ہے. ہمیں بھی شوق ہوتا ہے نا کہ کون اکثر پوچھتے ہیں حضرت کیا اس پر کون سی رات تھی. ہمیں خود نہیں پتہ، کسی کو کیا پتہ ہے. بہرحال شوق ہوتا ہے. مگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تو ایک بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے عاشق، اللہ کی معرفت رکھنے والے. ابھی بار میں یہی بات عرض کر رہا تھا. لیعرفون، جو ہمارا مقصد ہے اللہ کی معرفت، محبت. معرفت اللہ کی تبھی آئے گی جب اللہ کی محبت ہے، اور جب اللہ کی محبت ہوگی تو معرفت آئے گی، جب معرفت ہوگی تو محبت آئے گی. عجیب لازم ملزوم چیز ہے. تو جانتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شب قدر کون سی رات ہے، تو انہوں نے کہا اے خواجہ چپرشن کہ شب قدر چون نشانی. اس نے پوچھا کیا نشانی ہے شب قدر کی؟ تو انہوں نے کہا اے میرے بھائی، اے میرے بزرگ، تم کیا پوچھتے ہو کہ شب قدر کی کیا نشانی ہے؟ ہر شب قدر، ہر شب، ہر رات شب قدر ہے اگر تو قدر بنا. اگر تو نے قدر کر لی تو ہر شب قدر ہے، اور اگر تو نے قدر نہیں کی تو شب قدر بھی آئے گی، گزر جائے گی. اس میں معرفت کی بات کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ کو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو رب شب قدر کا رب ہے وہ باقی سال کی 365 راتوں میں بھی وہی رب ہے. 365 راتوں میں اس کے ہاتھ بندے نہیں ہوتے، نعوذ باللہ، ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں. یہ تو اس کی رحمت اپنے بندوں کو اور زیادہ موٹیویٹ کرنا. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک کو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر وقت اس کی تو عطا ہی عطا ہے، اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے. ابھی میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ اگر اللہ پاک اعلان کر دے کہ بھئی میں نے ساری آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کی مغفرت فرما دی، چاہے اس نے نیکی کی چاہے نہیں کی، کون اللہ پاک کو روکے؟ اس کی رحمت ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے. تو یہ راتیں بھی دراصل ہمیں ہی متوجہ کرنے کے لیے ہیں کہ اور زیادہ اعلان کہ اللہ کی رحمت وہ ویسے ہی رحیم کریم ہے. وہ تو اپنی ذات میں جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہی رہے گا. وہ تو رحمان ویسا ہی ہے، رحیم ویسا ہی ہے، کریم ویسا ہی ہے، غفور ویسا ہی ہے، غفار ویسا ہی ہے. نے کیا کہا؟ ہر شب قدر، ہر شب قدر ہے اگر تو نے قدر کر لی، اور اگر قدر نہ کی تو شب قدر آئے گی اور چلی جائے گی. بہرحال یہ تو ایسے ذیل سے میں نے عرض کیا کہ رمضان کی ساری راتیں بے انتہا قیمتی، اور خاص طور پہ آخری عشرہ، اور خاص طور پہ اس کی آخری طاق راتیں آتا ہے. میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب واقف ہو کہ اکثر آتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے یہ اللہ پاک اکثر طاق راتوں میں عطا فرماتے ہیں. ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے، ذرا پڑھے لکھے لوگ ہو گئے نا، تو لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ پھر یہاں کی شب قدر کس ٹائم پہ ہوگی؟ آسٹریلیا میں تو پہلے سورج نکل آتا ہے، اور یورپ میں تو بعد نکل آتا ہے، تو یہاں تو دن ہوتا ہے، تو یہاں رات. جاہل نہیں.
گیٹ آؤٹ آف دس ٹائم. یہ اللہ کے یہاں تو پھر سورج بھی نہیں ہے. اللہ پاک جس سے بھی پاک ہے. جو سورج کی روشنی آئے تو اللہ پاک کہ ہاں بھائی دن ہو گیا میرا. اللہ کے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں ٹائم اور اسپیس اللہ کے یہاں تھوڑی ایسا ہے. اللہ کے یہاں تو ماضی مستقبل حال ایک جیسا ہی ہے. کوئی موضوع ہے زندگی رہی تو کبھی عرض کریں گے. اور بہرحال تو ہم لوگ آج کل وہی من حرامی حجت ہزار عمل نہیں کرنا اور اسی بحث میں لگے رہیں گے. ارے بھائی ہر شب اللہ پاک دن میں دے سکتا ہے, رات میں بھی دے سکتا ہے. بہرحال یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے. ان کے طفیل اللہ پاک نے اس امت پہ اور زیادہ اظہار محبت, اظہار رحمت کا تعلق محبت سے. آپ کسی پہ رحم نفرت میں نہیں کرتے. میرا دل میں بات آپ سے عرض کرنی ہے اور اس محبت کے نقطے پہ عرض کرنی ہے. یہ اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے کہ اس کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بار بار متوجہ ہوتی ہے, اعلانیہ متوجہ ہوتی ہے. کیونکہ اللہ پاک اس امت کو بالخصوص دینا چاہ رہے ہیں. ہر اپنے بندوں کو ساروں کو دیتے ہیں, مگر اس امت پہ اللہ پاک کی رحمت بے پناہ ہے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو تاکراتیں, شب برات, یہ ساری کیا حقیقت لذت القدر, یہ ساری بس اس کی رحمت ہے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اگر ہم نے اس کی قدر کر لی تو اصلی نقطہ جو عرض کرنا تھا, یہ آیتیں بھی جو میں نے پڑھی, اس کائنات میں جتنی خوبصورتی ہے, اگر آپ اس کی وجہ دیکھیں تو وہ ایک جذبہ ہے, وہ ہے جذبہ محبت. اس کائنات کا حسن, رنگ, کلر سارا جذبہ محبت کی وجہ سے. یہ جذبہ محبت نکل جائے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے, وہ تصویر بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے, پھیکی ہو جاتی ہے. میں انشاءاللہ عرض کروں گا میں کیا عرض کہاں بات کیا کر رہا ہوں. اللہ پاک نے اپنی جہاں اطاعت کا حکم بھی دے رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اے بندو, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, مفہوم عرض کر رہا ہوں قرآن کے آیت, کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب اللہ پاک یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, یا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں میری اطاعت شامل. مگر آپ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت, کہ آپ ان سے کہہ دیں گے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے, میں تو تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف ایک محبت کے زاویے سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں, اور اللہ پاک کا یہ چاہنا کہ ہم اللہ سے محبت کریں یہ پہلے اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اللہ پاک ہم سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ جس سے آپ کو محبت نہیں ہو, آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی یہ مجھ سے محبت کرے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے ایک خواہش, اور خاص طور پہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, یعنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اللہ پاک کہ دیکھو ایمان والے تو مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو آپ کس سے چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ
کے بچے آپ سے شدید محبت کریں، آپ کے والدین آپ سے شدید محبت کریں، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر آپ سے شدید محبت کرے۔ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو جس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، اگر کوئی نیپال میں اس وقت کوئی آدمی بیٹھا ہوا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں یہ تھوڑی کبھی تمنا کرتا ہوں وہ نیپال میں جو آدمی بیٹھا ہوا مجھ سے شدید محبت کرے۔ میں کبھی دل میں آیا بھی نہیں کہ وہ والا بیٹھا ہوا تو مجھ سے محبت کرے۔ میں نقطہ کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ تو اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے دراصل ہم سے پہلے محبت فرمائی، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہم سے بڑھ کے محبت فرمائی، کیونکہ یہ اس نے اپنی مہربانی سے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیا۔ بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا مقام بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کون ہیں۔ دوسرا، حقیقتاً کہ اللہ کون ہے۔ معرفت الہی، اللہ کی پہچان، یہ ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ پہلے یہ پہچان ہم کون ہیں۔ ہم بالخصوص اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندے تو بنی اسرائیل والے بھی تھے، دوسرے امت بھی، مگر ہمیں یہ طرۂ امتیاز حاصل ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیے گئے۔ میں برکت کی باتیں نہیں کرتا ہوں، صرف میں جو عرض کرتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ، یہ جو باتیں میری ہیں یہ آپ کی زندگی میں پریکٹیکل چینج لانے کے لیے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو آپ کل اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے نوکری پہ، یا جو بھی، یا اپنے گھر میں، آپ کے عمل میں، آپ کی سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر یہ فقیر کی بات آپ غور سے سن لیں اور کھلے دل سے سن لیں تو انشاءاللہ بہرحال تو یہاں یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے جو اس یہاں بیٹھے ہوئے یا ابھی جو سن رہے ہیں کہیں بھی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دو پارٹ ہے نا، ایک امت اجابہ، ایک امت دعویٰ۔ ایک وہ بھی امتی ہے جس نے قبول نہیں کی دعوت، مگر حقیقی جو امت جس نے قبول کر لی دعوت، وہ آج جو اسلام میں کہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں تو اس میں بنایا ہوا ہے، ہم کوئی معمولی چیز ہے، اللہ نے بڑا، اور کوئی خاص چیز جو اللہ کا ہر بندہ خاص ہے، مگر نبی کریم بندے کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں یہ اشرف المخلوقات ہے، سب مخلوق میں ٹاپ، اور اس ٹاپ میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں میں چنی ہوئی ہے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہم نے یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کو تبھی پہچانو گے جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو گے۔ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانو گے تم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کا جو رستہ ہے وہ واحد ہے، وہ ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آپ رب معذرت مطلب وہ ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کیا معنی ہے کہ معرفت الہی کے لیے پہلے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ بات ساری عشق کی ہے، بات ساری عشق کی ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ وہ جذبہ ہے کہ اگر نہ ہو تو کائنات پھیکی ہے۔ اللہ پاک صرف اپنی عبادات، فرشتے بھی تو عبادت کر رہے ہیں نا، ان کی عبادت میں ہم کہیں گے جی اخلاص کا پہلو میننگ لیس ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کیونکہ وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس یہ سوچ ہی نہیں۔ یہ اخلاص کا پہلو، اللہ سے کی محبت میں ڈوب کے عبادت کرنا، اللہ کے لیے محبت کے ساتھ عبادت کرنا، یہ صرف انسان کو نصیب ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کو اللہ پاک نے یہ مقام دے دیا۔
بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی عشق الہی تک پہنچا جا سکتا ہے، معرفت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی معرفت الہی تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے عشق نکل رہا ہے، کچھ لوگ عشق میں اتنا، عشق ایز ڈیفائنڈ بائی دا شریعہ کے مطابق وہ عشق جو اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا وہ عشق ہے، اس سے بڑھ کے تم کچھ کوشش کرو گے تو وہ بدعت آ جائے گی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، طریقہ وہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انسان کو عشق الہی ملتا ہے، اور اللہ پاک کے یہاں یہ مقصود ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، شدید محبت کرو۔ اچھا، یہ آیت جو اللہ پاک نے اتاری کی اور علماء نے تفسیر بتائی کہ اللہ پاک فرما رہے کہ میں نے تو جن اور انسان کو اپنی محبت، اپنی پہچان، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا کہ بندہ تو مجھے پہچان۔ اب ایک نقطے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبر اللہ کے، 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے سارے اللہ کے برگزیدہ بندے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب سے ہماری محبت ہے، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان آپ اس زاویے سے سنیں، آپ نے سب باتیں سنی ہوئی، باتیں کوئی نئی تھوڑی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج میں بلایا، کیا یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ پاک تو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو۔ عشق کی بات دیکھیے، پہلا عشق اللہ پاک نے جذبہ عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنایا اللہ پاک نے، وہ غصے میں بنایا، نفرت میں بنایا، محبت میں بنایا۔ رحمت للعالمین قرآن نے کہا، اس کا مطلب ہے جذبہ محبت، اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تبھی تو تخلیق کیا، اور رحمت للعالمین تخلیق کیا، وہاں بھی محبت، رحمت، محبت کا جذبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت محبت، شان محبت، یعنی پہلی محبت اللہ پاک نے فرمائی مخلوق سے، پھر ہم سے ڈیمانڈ، اور یہ دلیل، جیسے میں نے کہا کہ ہم جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں صرف اسی سے چاہتے ہیں کہ یار یہ بھی میرے سامنے والا بھی، میں اس کو اتنا عزیز رکھتا ہوں، یہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ بیوی کی کیا خواہش ہوتی ہے یا شوہر کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی یا شوہر سے شدید محبت کرتا ہوں، یہ بھی کہیں اور نہ دیکھے، یہ بھی صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے نا انسان کی، یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جتنا زیادہ محبت کرتے ہیں پھر ہی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سامنے والا بھی، مجھے کسی سے نفرت ہے، میں تھوڑی کہوں گا یہ شدید مجھ سے محبت کرے۔ یہاں میں نقطہ کیا بتا رہا ہوں کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ اگر زندگی رہی، اللہ کا حکم ہوا، تو انشاءاللہ ان راتوں میں اللہ کی محبت کی باتیں کریں، معرفت الہی کی باتیں کریں، اللہ کی شناسائی کی باتیں کریں، اگر اللہ نے چاہا، ہمارا کیا بس ہے، وہ کرے گا۔ تو یعنی اللہ پاک ہم سب سے، نیکوں سے، گناہگاروں سے، عجیب، یہ اس کی شان ہے، یہ صرف اسی کا کلیجہ ہے۔ ہمارے ساتھ تو جو اچھا کرتا ہے اس کو تو ہم چلو ٹھیک ہے، جو ذرا برا کر لے اس کو ہم دیکھیے پھر کیسا رویہ ہوتا ہے، یہ اس کا مہربان ہے، وہ مہربان ذات، وہ ہمارا رب ہے جو گناہگاروں کو بھی پسند کرتا ہے۔ کیسے پسند کرتا ہے؟
وہ کہتے کیا آتا ہے قرآن میں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کون کرے گا؟ جس نے گناہ کیا ہو نا۔ نیک آدمی تو اپنی نہیں توبہ کرتا، گناہ گار ہی توبہ کرتا ہے نا۔ اور اللہ پاک اس توبہ کرنے پہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک توابین سے محبت، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہتا اللہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت کا کیا مفہوم ہے کہ جس نے عمل کیا برا، اپنے نفس پہ ظلم کیا، مگر پھر ثم یستغفر اللہ، اور پھر اس نے استغفار کر لی، توبہ کر لی، اللہ مجھ سے غلطی ہو، یجد اللہ غفور الرحیم۔ یہ تحقیق، یقین کر لو، مفہوم عرض کرو، گارنٹی پائے گا اللہ کو غفور الرحیم۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے؟ پہلے میں اس نقطے پہ آ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں کہوں کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے، مگر پہلے میں ادھر سے تو بتا دوں کہ ہم تو محبت کریں نہ کریں، مگر وہاں پہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ یہ بات کبھی ہم نے سوچی ہے کہ کافر، مشرک، دہریہ، کسی پہ اللہ نے ہوا بند کی ہے، کھانا پینا بند کیا ہے، کسی کی خون کا دورانیہ بند کیا ہے، کسی کا دل بند کیا ہے، کسی کا گردہ کلیجہ بند کیا ہے، جو اس کو نہیں مانگ رہا اس کو بھی دے رہا ہے۔ آج نہیں کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، دروازے میرے کھلے ہیں۔ اعلان بھی کرتا ہے وہ کہ توبہ کے دروازے تب تک ہمارا سانس نہ اکھڑے، جب تک قیامت مغرب سے سورج نہ، میرے توبہ کے دروازے کھلے۔ اس حد تک اللہ پاک ہوتا ہے نا کہ بالکل آخری حد تک اللہ پاک، اللہ پاک پہلے ہم سے اظہار محبت کر، اگر ہم سمجھے اللہ ہمارا کتنا غفور الرحیم، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، مگر یہ دیکھو اس رب کا کیسا مہربان رب ہے کہ وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، اظہار محبت بھی کرتا ہے، اور اپنے دروازے اس نے قیامت تک کھول کے رکھ دیے۔ کتنا ہی بڑا تم گناہ کر کے آ جاؤ، توبہ کر لو، بس ختم بات، ہم معاف کر دیں گے۔ نہ صرف معاف کر دیں گے تو اللہ پاک تو مہربانی فرما کے سیئات کو حسنات میں مبدل کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت تو قادر ہے کہ گناہوں کو نیکی میں بدل دے۔ وہ ہوتا ہے نا بیلنس شیٹ میں ڈیبٹ، 2 کروڑ روپیہ ڈیبٹ ہے جی، وہ کہتا ہے اچھا صرف نہیں ہے کہ چلو میں بیلنس کر دیتا ہوں اور ختم ہو گئی تمہارا ڈیبٹ کارڈ دیتا ہوں، نہیں، 2 کروڑ روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک ایسی ذات ہے، ایسا کوئی سخی ممکن نہیں، یہ صرف اسی کی شان ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کائنات میں اگر یہ محبت کا جذبہ آپ نکال دیجئے، اور ہر وہ محبت جو اللہ کے حکم کے ذیل میں ہے وہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ جب آپ اللہ کی اطاعت میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ محبت کرتے ہیں، تو وہ محبت اللہ کی محبت کے ذیل میں ہی آئے گی، وہ اللہ کی محبت کے ذیل میں ہی گنی جائے گی۔ اسی واسطے چاہے وہ شیخ کی محبت ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، دراصل وہ اللہ کی محبت کے ذیل میں ہی ہے، اور حقیقتاً وہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ پہلی سیڑھی ہم شیخ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتا ہے، وہ اللہ کی محبت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کی ذات کے پیچھے ہم نہیں جاتے۔ ایک بات آ رہی ہے تو نقطے بھی صحیح ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اسی واسطے اگر شیخ حق نہ ہو، یا شیخ خدا نہ خواستہ شرک بدعات میں پڑ جائے، دین چھوڑ دے، اس شیخ کو چھوڑنا لازمی ہے۔ شیخ کا انتقال ہو جائے اور انسان کی تکمیل نہ ہوئی ہو تو بھی اس مرید کو کسی اور شیخ کے پاس جانا لازمی۔ ہم طالب مولا ہیں،
طالب مولا ہے، مگر اس کا طریقہ پروٹوکول کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق، جیسے صحابہ نے اپنی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، خوش نصیب تھے، وہ دور تھا بہرحال. اور شیخ حق آپ کو اپنے پیچھے نہیں چلاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی محبت کی طرف نہیں بلاتا، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف بلاتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اس کی روحانیت میں بھی یہ کشش پیدا ہو جاتی ہے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی میں بتا دوں، یہ بھی رحمت للعالمین کی رحمت اور برکت ہے کہ جو ان کی دیکھو. اور اس سے کیا ملتا ہے؟ جب شیخ آپ کو، کیونکہ وہ اطاعت کروا رہا ہوتا ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس کو کیا ملے گا؟ ایز پر دا قرآن اللہ کی محبت ملے گی. کہہ دیجیے آپ ان سے کہ مجھ سے محبت کا، اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب آپ کی اطاعت کریں صلی اللہ علیہ وسلم. بات ساری عشق کی ہے. یہ عشق نہیں تو رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. عشق کے بغیر بابا بلے شاہ کہتے جدو عشق نماز نیتی بھول گیا مندر مسیتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی کسی اور مذہب پہ تھے، الحمدللہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، مسلمان تھے، ولی اللہ تھے. حقیقت کیا ہے کہ جب انسان عشق کی نماز، تو یہ اینٹ گارا پتھر سامنے سے ہٹ جاتا ہے. یہ عشق کی نماز میں آتا ہے. یہ عشق، یہ جذبہ عشق ہے جو انسان کو معراج تک پہنچاتا ہے، وہ جذبہ عشق ہے. آپ سے نے فرمایا نا کہ مومن کی معراج ہے نماز. یہ کون سی نماز معراج ہے؟ جس میں انسان کا عشق انتہا پہ جائے گا، وہ اس کی روح انتہا پہ جائے گی. یہ پردے تبھی چاک ہوں گے جب عشق کی روشنی ہو. عشق کے بغیر کتنی بڑی عبادت بھی ہو، اخلاص اور عشق لازم ملزوم چیزیں. اور پھر جتنا اخلاص، جتنا عشق، اتنی اللہ کے یہاں اس عمل کی قدر. باتیں ذرا آپ کو ادھر ادھر کی لگ رہی ہیں، مگر موضوع ایک ہی ہے انشاءاللہ، اس بات سمجھ میں آ جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، بار بار میں عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آنے والا امتی احد کے پہاڑ برابر بھی اگر سونا صدقہ کر دیں تو میرے صحابی کا ایک سا یعنی سوا سیر کھجور صدقہ کرنا کیا عمل اس کے احد پہاڑ برابر سونا صدقے سے بڑھ جائے گا، بڑھا ہوا ہوگا. کیوں؟ صحابیوں کے پاس کیا تھا؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق الہی. اور صحابہ میں بھی سب سے افضل صحابی کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت درویش مزاج کے، ساری عمر کوئی مال نہیں جمع کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے فرمایا یہ میری امت کا فقیہ ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا قاری ہے. سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. مگر پھر سب سے بڑا مقام کس کا ہے صحابہ میں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. کیا چیز تھی ابو بکر رضی اللہ؟ کیا چیز ان کے دل میں تھی؟ کیا کون سا ان کا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتار دیا. اسی بات سے کہتے ہیں کہ نور نبوت، فیض نبوت، فیض رسالت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. فیض ولایت بھی ملا ہے، مگر جو میجورٹی 90% یا 99% جو ان کو ملا ہے وہ فیض نبوت ملا ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ولایت ملا ہے. اولیاء کے سردار جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اولیاء کا، اس کے سرداری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس.
مگر انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں ہے؟ کیا تہجد بہت پڑھتے تھے؟ اور صحابی بھی پڑھتے تھے کہ جہاد اور صحابہ نے بھی کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جان ہتھیلی پہ رکھی، اعمال تو دوسرے بھی کرتے تھے۔ حدیث شریف جمع کرنا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی احادیث مبارکہ جمع کی۔ جذبہ عشق، عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عشق کے رسول دراصل حقیقت عشق رسول عشق الہی ہے۔ میں ابھی آپ کو اس سے دلیل دے دیتا ہوں۔ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عاشق نہیں، صحابہ میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ آسمان پہ سب سے بڑا عاشق اللہ کی اپنی ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ دیکھو کہ آسمان پہ اللہ پاک خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ عاشق ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، روشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ جس پہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس کے گیت گاتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ساری مخلوق اللہ کے گیت گاتی ہے، ساری مخلوق کہتی ہے کہ جی مجھے اللہ کی رضا مل جائے، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں محبوب ہم آپ کو راضی کر کے رہیں گے۔ میں قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، اپنی رائے آگے یہ پتہ نہیں کوئی اپنی رائے۔ آج یہ چیزیں صحیح حقیقت سمجھ نہیں، بعض اوقات ہم صحیح حقیقت شاید سمجھا نہیں پاتے، لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں۔ مگر حقیقت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں ڈوبے بغیر، غرق ہوئے بغیر کام نہیں ہے۔ یہ مقصود زندگی یہ ہے، فنا فی الرسول فنا فی اللہ، یہ مقصود ہے۔ کیونکہ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو وہاں تک پہنچنا ہے تو جب تک شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقیقی معنی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی نسبت اللہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس کے پیچھے چلایا؟ اللہ کی اطاعت کے پیچھے چلایا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنی رائے سے کچھ نہیں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، مجھے یہ نقطہ یاد دلانا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے کہا نا عشق رسول عشق الہی ہے ان کے ہاں، وہ میں عرض کروں گا، مگر یہ دوسرا نقطہ میں بھول جا رہا ہوں، پتہ نہیں۔ بہرحال یہ نقطہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ جمع کرنے پہ بڑے حریص ہیں، ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ صحابہ ان کو آ کے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات غصے میں کچھ فرما دیں یا تقاضۂ بشریت کچھ کہیں اور آپ وہ بھی نوٹ کر لیں۔ تو انہوں نے حدیث مبارکہ جمع کرنا بند کر دی یا کم کر لی، بند کر دی یا کم کر لی، کم کر لی۔ مولوی صاحب سے پوچھنا ضروری ہے، ہمیں علماء سے یہ باتیں پوچھنی چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے، ڈیڑھ ہوشیار نہیں بننا چاہیے، بہت ضروری ہے، عادت بنائیں، کوئی مسئلہ ہو علماء سے پوچھیں، اپنی رائے پر نہیں عمل کریں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں وہ احادیث شریف ویسے نقل نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں نے مجھے اس بات پہ تنبیہ کی کہ تو ہر چیز نوٹ کر لیتا ہے، آپ تو ہر چیز نوٹ کر لیتے ہیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وہ بھی انسان ہے، کچھ غصے میں یا کسی کیفیت میں فرما دیں تو آپ نہ کہ تو میں اس واسطے نوٹ نہیں کرتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ساری بات ہے. تو اللہ پاک نے خود وہی نازل فرما دی، میرے محبوب اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کلام ہے وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نفس کا یا کوئی اپنی رائے کا حصہ نہیں ہے. اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا قلم بند ہے، اور ہر ادا جو ہے وہ پھر اس میں جو آپ نے سنت مقرر کر دیا وہ ساری ادائیں سنت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیچھے چلاتے ہیں؟ اللہ کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل میں کس کی محبت پیدا کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت. اب یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب یہ کیسے پتہ چلے؟ عاشق رسول کتنے بڑے ہیں؟ سارے صحابہ عاشق رسول. اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول. میں وقت دیکھ لوں یار. ہاں 2:20 2:20 ہو گئے، بہت دیر ہو گئی. 12 اس کو لپیٹتے ہیں موضوع کو. سارے صحابہ عاشق رسول. صحابہ کا طرح امتیاز عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی فنا فی الرسول کے مقام پہ، فنا فی اللہ کے مقام پہ. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ عشق رسول تو آپ کو حدیث مبارکہ میں نظر آتا ہے، اور فنا فی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ قرآن خود کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ اکبر کبیر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ وقت نہیں ہے، اب میں شارٹ کر لیتا ہوں اس نقطے کو. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، سارے صحابہ پہ دکھ ہے، غم ہے، ایک پریشانی ہے، ہوش و حواس قائم نہیں ہے. ظاہری بات ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے. اس وقت سب سے بڑا عاشق کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور اس وقت کیا صحابہ کو خطبہ دیتے کہ دیکھو قرآن کی آیت پڑھتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کیا تم عبادت چھوڑ دو گے اللہ کی؟ اور کیا کہتے ہیں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ آج بھی موجود ہے. یہاں پتہ چلتا ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشق الہی اللہ کے عشق کے ذیل میں. اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. اللہ اکبر. ان سے زیادہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عاشق ہے ہی نہیں. مگر اس وقت جب اللہ کا عشق آ گیا، اللہ کا حکم امر آ گیا، تو اس وقت وہ استقامت کا پہاڑ بن کے کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ قائم دائم. بہت دیر ہو گئی، زندگی رہی تو آگے اس پہ بات ہوتی رہے گی، اور عشق پہ ہی بات ہوگی کہ آج ضرورت، آج ہماری زندگیوں میں کمی کیا رہ گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا عشق. عبادت ہم صرف سوداگری نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے. بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دیں. آج ہم نے تو بیلنس شیٹس بنائی ہوئی اللہ پاک کے ساتھ. حضرت یہ تسبیح 2 بار پڑھیں گے تو کتنی حوریں اور کتنی جنت اور کتنے درخت، اور 7 لاکھ نیکیاں 10 منٹ میں کمائیں. تو سارا دن کرتے آؤ سارے الٹے کام، ٹھیک ہے، اور 7 لاکھ اس وظیفے میں نیکیاں ہوں گی. میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے کلام کی برکت ہے، مگر سارا دن تو تم سارے الٹے کام کر رہے تھے. ادھر کہیں ملاوٹ کر رہے تھے، ادھر کہیں بد نظری کر رہے تھے، ادھر کسی کو دھوکہ دے رہے تھے. شام کو آگے کہتا ہوں میں 7 لاکھ نیکیاں کما لی، بہت ہے یار، دن ایڈجسٹ ہو گیا ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ، سوداگری اللہ سے نہیں کرو. ہو جائے گا، سوداگری کرو گے اللہ پاک تمہیں جنت دے دے گا. اللہ پاک تمہیں جنت دے دے گا. اللہ پاک، مگر اللہ پاک سے لینے کی کیا چیز ہے؟ جیسے حضرت علاؤ الدین شاہ گیلانی حملہ فرماتے تھے کہ
اللہ سے کیا مانگو؟ اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو. یہ عشق منگوا سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو اللہ کا عشق نہ ہونا تو آپ بولو گے یہ کیا بیکار، جنت مانگو یار، جنت میں 4 نہریں، فلانی گاڑیاں، یہ مانگو یار. کیا ٹھیک ہے، وہ بھی منع نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کی جگہ ہے جنت، اچھا ہے. مگر حقیقی کیا چیز ہے، حقیقی نعمت کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ میں ایسا بنا دے. زندگی رہی تو اب یہ موضوع اللہ نے چاہا اس کی رحمت سے تو کنٹینیو ہوگا، بھی تو بہت دیر ہوگی. دعا کر لیتے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. اللہ اپنی محبت، تعلق، معرفت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی، سچی اور دائمی محبت نصیب فرما. اللہ ہمیں بھی اپنا سچا، پکا اور عشق نصیب فرما. اللہ ہمیں بھی تو صبغۃ اللہ کر دے یا اللہ، اپنے رنگ میں رنگ دے یا اللہ، اپنے رنگ میں رنگ دے. اللہ ادھر اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، اللہ سب کے اعتکافوں کو قبول فرما. اللہ سب کو اپنی محبت، تعلق، معرفت نصیب فرما. اللہ جہاں جہاں امت میں لوگ جو عبادات میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ، روزے رکھ رہے ہیں، تسبیح، نماز جو بھی کر رہے ہیں، اللہ سب کے اعمال قبول فرما. اللہ اس رمضان کی برکت پہ سب پہ رحمت نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما. اور یہ آخری عشرہ تو اللہ جہنم سے نجات کا ہے. اللہ کل امت کو یا اللہ جہنم سے آزاد فرما، نجات عطا فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سنے، سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کی آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، جو کچھ بچے بہت زیادہ بیمار ہیں، انہوں نے اور ان کے والدین نے کہا ہے، اور بھی کچھ لوگوں نے خاص طور پہ دعاؤں کے لیے کہا. اللہ تو سب کی بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما. اللہ سب جس نے اپنی پریشانیوں کے لیے کہا تو بہتر جانتا ہے. اللہ سب کی بیماریوں، پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما. اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے یا ان کا حق ہے، اللہ سب کی یا اللہ دلی مرادیں پوری فرما. سب کے آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ.